پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ 24 مارچ کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات ہوں گے. آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ان مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ امریکہ پاکستان کے مسائل کو سمجھے گا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مختلف ایشوز کو پاکستان امریکہ کے ساتھ ان اسٹریٹجک مذاکرات میں اٹھائے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 24 مارچ کو ہونے والے اسٹریٹجک ڈائلاگ میں امید ہے کہ امریکہ ہمارے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. تاہم ہمیں قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا کہ امریکہ سے تعلقات میں ہم کیا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بنیادی نقطہ رہے گا ان مذاکرات میں. آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت بھی ایک اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی. صدر آصف علی زرداری بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور اسٹریٹجک مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی. کیا توقعات لے کے پاکستانی وفد امریکہ جا رہا ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیوز میں دنیا نیوز کے ڈائریکٹر ورلڈ افیئرز ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا توقعات رکھنی چاہیے پاکستان کے اس وفد سے کہ اسٹریٹجک مذاکرات میں کن کن ایشوز کو امریکہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کیا تمام کا تمام جو ایجنڈا ہے، جو ایشوز ہیں، وہ ڈیفائن ہو چکے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جاوید، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پاپولر پروگرام کے اندر مجھے کامنٹ اور انالیسس آفر کرنے کا موقع دیا. تھینک یو سو مچ. ناؤ کمنگ ٹو یور کوسچن کہ بنیادی توقعات جو ہیں وہ کیا ہیں. جاوید، بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا انیشیل کانسیپٹ جو ہے وہ 2006 سے چل رہا ہے اور اس وقت پریزیڈنٹ بش اور جنرل مشرف کے درمیان میں یہ کانسیپٹ معرض وجود میں آیا تھا جب ہندوستان کے ساتھ امریکہ کا اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے وہ جب سامنے آیا تو اس وقت پاکستان کی ڈیمانڈ تھی اور ایکسپیکٹیشن تھی اور امریکہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ، ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب جو وفد اس وقت جا رہا ہے اس کی جو ایشوز ہیں وہ جاوید آلریڈی ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کل انفیکٹ ایک امریکن ایمبیسی میں بھی ایک چھوٹی سی بریفنگ ہوئی تھی جو مجھے موقع ملا اٹینڈ کرنے کا. اور اس میں جو پرنسپل ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے علاوہ اور افغانستان کے علاوہ پاکستان کی جو نیڈز ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، واٹر کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اس میں ایک نیا فیکٹر ایڈ کیا گیا ہے کہ کمیونیکیشن کی نیڈز میں، یعنی کہ پیمرا کے چیئرمین بھی جا رہے ہیں اس ڈیلیگیشن کے ساتھ اور وہاں امریکن ریگولیٹر جو ہے اس کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں گی. ایک چیز کو اس میں سے جاوید ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. 2006 اور 2007 میں جب بھی اسٹریٹجک ڈائلاگ کی بات ہوتی تھی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پروموشن آف ڈیموکریسی بھی پاکستان میں اسٹریٹجک ڈائلاگ کا حصہ ہوگا، جس کو کہ اب اس اسٹریٹجک ڈائلاگ سے نکال دیا گیا. جب توقعات میں ایک چیز اور بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے جاوید، جیسے جنرل ڈیوڈ پیٹرس نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ پاکستان کے بھی ہر ریاست کی طرح، ہر اسٹیٹ کی طرح اپنے کور انٹرسٹ ہیں، امریکہ کے اپنے کور انٹرسٹ ہیں. دونوں ملک اپنے اپنے کور انٹرسٹ لے کے اس اسٹریٹجک ڈائلاگ میں جا رہے ہیں. پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز اور امریکہ کی ایکسپیکٹیشن جاوید ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں. اگر آپ پوچھیں گے تو میں ایکسپلین کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب، مختصراً میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ کی کیا توقعات ہوں گی، وہ کیا چاہے گا، ان کی کیا ترجیحات ہوں گی اور ہماری کیا ترجیحات ہوں گی؟ دیکھیں جاوید، یہیں پہ کیچ آ جاتا ہے، یہیں پہ پرابلم آ جاتا ہے کیونکہ امریکہ نے جو پاکستان کو اسٹریٹجک ڈائلاگ دیا تو ایک تو پاکستان کی ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان کو دیا جائے، ایکول سٹیٹس دیا جائے. اب امریکہ کی جو امیڈیٹ نیڈز ہیں وہ افغانستان پہ مرکوز ہیں جہاں امریکہ کی افواج جو ہیں وہ طالبان کے خلاف پرسر و پیکار ہیں. امریکہ کی امیڈیٹ نیڈز یہ ہیں کہ افغانستان میں پاکستان امریکہ کی مدد کرے اور امریکہ کی لانگ ٹرم نیڈز یہ ہو سکتی ہیں کہ پاکستان چین، بھارت اور افغانستان کے اس خطے کے اندر ریجنل سٹیبلٹی کے اندر اپنا رول پلے کرے. پاکستان کی ہمیشہ سے یہ نیڈ رہی ہے، ہمیشہ سے یہ خوف رہا ہے، وہی ایکسپیکٹیشن بھی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کس طرح سے امریکہ کو لانگ ٹرم انگیجمنٹ پہ مجبور کر دے تاکہ امریکہ جو ہے کسی سٹیج پہ پاکستان کو تن تنہا چھوڑ کے یہاں سے اس کے لیے مشکلات بنا کے نہ نکل جائے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جاوید اسٹریٹجک ڈائلاگ خواہ ایجوکیشن پہ ہوتا ہے، خواہ کامرس پہ ہوتا ہے، خواہ کمیونیکیشن پہ ہوتا ہے یا سیکیورٹی پہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ایک ون سائیڈڈ فلو ہے، ون سائیڈڈ ٹریفک ہے. امریکہ ہی پاکستان کی مدد کر رہا ہے، امریکہ ہی پاکستان کو ایڈ دے رہا ہے. جب تک اسٹریٹجک ڈائلاگ کے اندر کوئی ایسا ریلیشن شپ نہ بن سکے جس میں پاکستان کے ساتھ امریکہ لانگ ٹرم انٹر ڈیپینڈنس کا ریلیشن شپ بنا سکے یا انڈسٹری اور کامرس کا یا اسے کہتے ہیں ریجنل اسٹیبلٹی کا، تب تک اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے اس سے کوئی خاطر خواہ چیز جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف
آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو افغانستان میں موجودگی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایگزٹ اسٹریٹجی پہ بھی کام کر رہا ہے، ہلمند میں آپریشن جاری ہے، امریکہ 2011 میں انخلا بھی چاہتا ہے۔ اس سارے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے برسلز میں جا کے نیٹو کمانڈرز کے ساتھ اپنے جو کنسرنز تھے ان کو بڑا واضح طور پر ڈسکس کیا تھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہمیں سب سے بڑا کنسرن ہے، بھارت کا جو سیاسی انفلوئنس ہے، جو اسٹریٹجک انفلوئنس ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کم ہوتا ہوا یا محدود ہوتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے؟ جاوید، جیسے کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ جب جنرل کیانی برسلز چلے گئے نیٹو کی ملٹری کانفرنس کے اندر، انہوں نے بہت باشگاف الفاظ میں بھارت کے رول کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد جب وہ پاکستان آئے اور فورن کورسپونڈنٹ سے بات کرتے ہوئے، خود پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکرز اور کورسپونڈنٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسی چیز کو دہرایا کہ ہم نے یہ بات بڑی کلیئر کر دی ہے کہ ہاں، ہم انڈیا سینٹرک ہیں اور ہم کنسرنڈ ہیں انڈیا کے رول کے حوالے سے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا کسی حد تک ڈیفینسو پہ بھی گیا ہے لندن کی کانفرنس کے بعد۔ اب آپ کا جو کوشچن ہے کہ بھارت کا رول بڑھتا ہے یا بھارت کا رول کم ہوتا ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کسی حد تک بھارت کا رول جو ہے وہ کم ہوگا، کسی حد تک امریکنز، کیونکہ جیسے جنرل اسٹینلے میکرسٹل نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کے کنسرنز کو اور بھارت کے رول کے نیگیٹو اثرات کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، ڈیوڈ پیٹرس کی بھی یہی سچویشن ہے، تو کسی حد تک تو بھارت کا رول کم ہوگا آنے والے دنوں یا آنے والے مہینوں میں، اور کسی حد تک پاکستان کو بھارت کے رول کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی اپنے ریٹرک کو ریڈیوس کرے گا آنے والے دنوں میں، اور بھارت کو اپنا رول کم کرنا پڑے گا، اور امریکنز اس معاملے میں کسی حد تک اب سینسٹیو بھی ہو چکے ہیں، خاص کر کے اوباما ایڈمنسٹریشن بش ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں پاکستان کے کنسرنز کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید پیرزادہ، دنیا نیوز کے ورلڈ افیئرز کے ڈائریکٹر، ہم سے تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اگلے ہفتے 24 مارچ کو اسٹریٹجک مذاکرات ہونے والے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بش دور حکومت کے مقابلے میں جو موجودہ صدر ہیں امریکی براک اوباما، وہ پاکستان کے تحفظات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بش کے مقابلے میں۔ ان کا کہنا تھا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے یہ مثبت جانب پیش رفت ہوگی اور یہ ایک مثبت قدم ہوگا، اور موقع ملے گا دونوں ممالک کو کہ ان کے درمیان اعتماد کی فضا مزید بحال ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔